جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی محمد و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المحبوبین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریکا فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا بلندتر الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوراں ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے، دشمنان عقیدہ کو نیست و نابود فرمائے، دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ شیعہ مذہب انتہائی مہذب اور مدلل ترین مذہب ہے۔ شیعہ مذہب میں ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں اور نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ ہم عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں۔ یہ مذہب اسلام کے فرقوں میں سے واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا، قرآن کی آیتوں سے چلا ہے۔ ہم نے قطعاً کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کا وارث غلط نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یہ مذہب روایتوں کا مذہب نہیں، یہ اللہ کی قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے، مدلل ہے، پرسکون ہے۔ اسلام کی حقیقت اس مذہب کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس مذہب کی ایک ایک چیز قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارے وضو کے طریقہ، ہمارا نماز کا طریقہ، ہمارے روزے کا وقت، ہمارا ماتم کرنا، ہمارے کالے کپڑے پہننا، ہمارا شبیہ ذوالجناح کا احترام کرنا، ہمارا زنجیر زنی کرنا، ہماری ہر چیز قرآن سے اس لیے ثابت ہے، ہمارا امام قرآن سے ثابت ہے۔ یا بسم اللہ سے یا ہم انتہائی مطمئن ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے پریشانی نہیں، ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے۔ توجہ ہے زبان، مدلل ترین مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی بھی قیاس کی گنجائش نہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ عادت ہے ہی نہیں کہ نوکر جگانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ ہمارے مذہب میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ ہی بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں کسی شخصیت کی مداخلت نہیں چلتی، یہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان اور معصوم کی اطاعت کا مذہب ہے۔ ہم بڑے پرسکون ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدے بہترین عقیدے، سب سے پہلا عقیدہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے عقیدہ توحید، اور میں بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنے مذہب کی، ہمارا عقیدہ توحید باوجہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سے
ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی ہے. ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں نہیں، ہمارا عقیدہ توحید بڑا اچھا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو خالق کل سمجھتے ہیں، اعلیٰ کل شین قدیر سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ آپ علی کو اللہ بنا دیتے ہیں یا آپ علی کو اللہ سمجھتے ہیں، اس بندے کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے اللہ مولوی سے سنا ہے، علی مجلس سے سنا ہے. اس کا حق یہ بنتا ہے جہاں سے علی سنے وہیں سے توحید سنے. ہم تمہیں بتائیں کہ جہاں علی سجدہ کرنے والا ایسا ہے تو جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ خدا کیسا ہوگا. اور مجھے پروردگار کی یا علی، اور مجھے ربوبیت پروردگار کی قسم. آج کسی سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ دیکھا ہے، وہ کہتا نہیں. اللہ سنا ہے، وہ کہتا نہیں. تو پھر ماننا کیوں ہے؟ دکھائی وہ دیتا نہیں، آواز اس کی ہمیں آتی نہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس کا مکان کہاں ہے، پھر اسے ماننا کیوں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ ہے تو ہم نے کہا ہے. اس کا مطلب ان کی ہے کو توحید کہتے ہیں. اب جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سرکار. انہوں نے ہے کہہ دیا، سارے زمانے نے ان کی ہے پہ ہے کہا. یہ جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے، گواہی اس کی دی جاتی ہے جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہو. تو جب تم نے اللہ دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کس بات کی دی؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے وہ ہے. اس کا مطلب ہے جن کی گواہی پہ توحید کی گواہی دی جا سکتی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی بھی نماز میں دی جا سکتی ہے. وحدانیت کی گواہی، ان کی گواہی تو توحید کی گواہی. انہوں نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے. میں توحید پرستوں سے پوچھتا ہوں جو اللہ کو منوانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آج کوئی دہریہ آپ سے پوچھے، آج کوئی غیر مذہب آپ سے پوچھے کہ میں آپ کے اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو، وہ اللہ کہاں ہے؟ تو آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس چند دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں دیں گے. وہ دلیلیں میں ممبر سے پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، اور بارش برس کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے، انسان رزق لے کے بتاتا ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے. اس کا مطلب تم نے اللہ دیکھا نہیں، تم نے نشانیوں سے اللہ کو ڈھونڈا، تم نے دلیلوں سے اللہ کو ڈھونڈا. اور میں اس مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ ممبر آل محمد سے کہنے لگا ہوں، جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں یہ کام اللہ خود نہیں کرتا. اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. یہ کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور. یا علی بسم اللہ سکا آپ زندہ و سلامت رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توحید دلیلوں سے نہیں مانگی، حجت سے لی. علی کا جھکتا ہوا سر اللہ کی نشانی بتا رہا. اگر کوئی اللہ نہ ہوتا تو پھر علی کسے جھک رہا ہے؟ وہ علی جو سب کو جھکا رہا ہے، وہ خود جھک رہا ہے. چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں. جس کے اشارے پہ سورج جھک رہا ہے وہ اسے جھکانے کے بعد پھر اپنے اللہ کو جھک رہا ہے. چلیں جو اردو ادب سمجھتے ہیں ان کے لیے میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا. علی کا جھکتا ہوا سر ہمیں خبر دے رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہے. ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ توحید خراب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے، اور ہم اس لفظ ولی کو تھام کے بیٹھے ہوئے. ادھر یہ لفظ اللہ سے جڑا ہے اور ادھر علی سے جڑا ہے، اور اسی ہی ولایت کے ہم ماننے والے ہیں
جو توحید کے ساتھ بھی جڑی ہے اور علی کے ساتھ بھی جڑی ہے۔ چلے میں یہاں پہ اپنی نوجوان نسل کے لیے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا تھا۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی۔ یہ دہریہ ایک مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کسی اللہ کے قائل نہیں۔ یہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا، اس نے آ کے خلیفہ سے سوال کیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بابا جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو۔ اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں۔ اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے سوال کا جواب دو۔ اب حاکم پھر پریشان ہو گیا کہ سوال کا جواب، اس کا دہریہ ہے، کون سا سوال مشکل پوچھے گا؟ ہاں بھائی سوال کر کے آئے۔ اس کا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے۔ اس نے کہا پھر سوچ لو یہ آیت ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ نا اب سر نہ ہلاؤ یار، زبان سے زحمت کرو۔ اب میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا اللہ کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہیں بنا سکتا ہے، وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا۔ اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے۔ اس نے کہا ہاں بھائی تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المال سے، اب جواب دو۔ انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلا لیتے۔ یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں۔ حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے۔ ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، تم اس کا کوئی جواب تلاش کرو۔ انہوں نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے، کتنا؟ انہوں نے کہا 3 دن۔ حاکم نے دہریے سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا۔ دہریہ چلا گیا، 30 دن کو دہریہ دربار میں آ کے کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا لائیں جی سوال کا جواب۔ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ حاکم نے علماء کو بلایا، علماء کو بلا کے ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی۔ جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا جرم؟ اس نے کہا توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین، ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ سر تن سے جدا کرو، اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگائے۔ حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہوگی۔ حاکم نے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اس نے کہہ کے لگانے شروع کیے۔ حاکم نے کہا کیوں کہہ کے لگا رہا ہوں؟ میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جاگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہہ کے کیوں لگا رہا ہوں؟ اس نے کہا تیری بے بسی پہ لگا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے۔ آیا میں تو جا رہا ہوں، سوال تو زندہ ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا۔ اس کا تیری بے بسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی۔ یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا۔ جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا۔ حاکم نے کہا فوراً جلا سے تلوار اٹھاؤ۔ اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے۔ واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس کے قسم دونوں طرف سرکار باب الحوائج کا علم ہے، یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں۔ درباری علماء سے کہا گیا کسی طریقے سے دہریے کو واپس بھیجو۔ انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، آیت قرآن سے واپس لے لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں۔ ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی، یہ دربار کے کونے سے بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے دہریے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث ہے قرآن۔ دہریے نے پلٹ کے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا۔
آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے دہریہ چلا. سلمان اپنی نظروں سے صراط مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب پڑا. امیر المومنین کا دروازہ آیا، سلمان نے سر سجدے میں رکھا، اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کیا. رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داڑھی میں سمیٹے. السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. علی کی آواز آئی علیکہ سلمان. سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی. سلمان نے کہا جواب لے کے جا، واپس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مل گیا جواب، تو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے، یہ جواب بھی جانتا ہوگا. امیر المومنین گھر سے باہر آئے، سر کے رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی ابا، حمزہ کا روب، اسماعیل کا چہرہ لے کے امیر المومنین دروازے کے باہر آئے. باہر آ کے تو نے سوال کیا تھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بے شک ہمارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ علی کی آواز ہے وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہی رہے گا، وہ سب مخلوق کہلائے. خالق تو وہی رہے گا نا. یا رسول اللہ. اللہم صلی اللہ. حکم کوئی بادشاہ جی؟ 14 اگست انشاءاللہ سرکار میرا گھر ہے 14 اگست بانی کی حیثیت سے بابا جی کے پاس انتہائی روحانی شخصیت ہے، ان کے پاس ان کی یہ مہربانی ہے، یہ ہم جیسے نوکروں کو یہ سعادت بخشتے ہیں. 14 اگست انشاءاللہ حاضری ہو. یا اس کا مطلب ہمارا عقیدہ توحید بہتر، ہم نے توحید علی سے سیکھی. اب آگے آگیا عقیدہ رسالت ہمارا سب سے جدا، کیونکہ ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو ماننا ہے. ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ علی کسے کہتے ہیں. پڑھ دیا نا لوگوں نے ربیع الاول میں نعتیں منا لیا تم نے میلاد. آج مسلمان پریشان ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے. آج امت مسلمہ سوائے شیعوں کے امت مسلمہ پریشان ہے ختم نبوت کے حوالے سے. آج اب جب گھر میں آگ آئی ہے نا تو پھر مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہم نے اہل بیت کی دشمنی میں جو کتابیں لکھی تھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. کہ آج مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے بچے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان لیں. یہ بچے اب محدود نہیں ہیں، ان بچوں کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. یہ ہتھیلی پہ کائنات لے کے پھر رہے ہیں. کوئی بھی غیر مذہب ہمارے بچے کو گمراہ نہ کر لے. آئے دن کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ، کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ. آج یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں سیمینار کیے جا رہے ہیں، کانفرنس کی جا رہے ہیں. ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کانفرنس. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کتنے شیعہ بیٹھے کتنے سنی بیٹھے ہیں، لیکن مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے میرے اندر کی آگ ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں ظاہر کرنے لگا ہوں. آج مسلمانوں کو پتا چلا ہے کہ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. جب تم نے حدیثیں لکھی تھی تب تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا. تم نے تب حدیث کیوں لکھی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اس کا مطلب تم نے نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، تو آج نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں رکھا. ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے. علی ولی اللہ پڑھا کے ہم نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ بیٹا جب علی جیسا بنتا نبی نہیں بن سکتا، پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا. ہم مطمئن ہیں. ہم مطمئن ہیں. تحفظ رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ. رسالت کے محافظ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. آؤ ہم تمہیں علی ولی اللہ کے فائدے سنائیں. آج شیعہ ہو کے بھی جو ولایت علی کی دشمنی ہو رہی ہے دراصل یہ رسالت کی دشمنی. محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ. بسم اللہ سرکار. علی ولی اللہ ذاکر اہل بیت جناب سید قمر رضا نقوی صاحب انتہائی بہترین لہجے کے ذاکر آپ کو بہترین قصائد سنائیں گے. اس کا مطلب ہمارا عقیدہ نبوت لوگوں سے اچھا ہے. ہمیں علی نے بتایا کہ رسول کا احترام کیسے کرنا. مولا علی کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھو، مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں.
جب بھی کہا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ علی کہتے تھے، اور پھر لبیک کہہ کے بھاگتے نہیں تھے۔ یہ جچتا بھی علی کی زبان سے تھا، سجدہ بھی علی کی زبان سے تھا۔ میرے مولا امیر المومنین کوفہ میں بیٹھے ہوئے، ایک یہودی آ گیا اور اس نے آگے علی سے پوچھا، اسے کہا علی سننے کے لیے آیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں میں یہودی، لیکن تیرے علم کے قصے بڑے سنے ہیں، تم سے جو بھی بات پوچھی جاتی ہے فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے۔ علی میں یہودی ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں، یہ علم کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے کتابیں پڑھ کے آیا ہے، وہ کون سا استاد ہے جس نے تجھے سکھایا ہے؟ مولا کہہ سکتے تھے کہ میں امامت ہوں، میں عہدہ امامت میں فائز ہوں، علم ہماری جبلت میں ہوتا ہے، علم ہماری گھٹی میں ہوتا ہے، لیکن علی کو پتا تھا یہ یہودی ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اب علی نے اسے دین سکھانا تھا۔ علی کے جملے آج بھی نہج البلاغہ میں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تو نبی کو مانتا ہے؟ اسے کہ میں نہیں مانتا۔ علی نے فرمایا ھذا صفۃ العلم، ھذا اللعاب رسول اللہ مزکنی زکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہودی نے اپنا سر علی کے قدموں پہ رکھا، رکھنے لگا یا علی پھر ہاتھ بڑھائیے، مجھے اس محمد کا کلمہ پڑھائیے۔ علی کی آواز ہے یہ مسلمان کیوں ہونے لگا ہے؟ اسے کہا تیرا علم بتا رہا ہے، جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا، جلدی کر مجھے کلمہ پڑھوا دے۔ علی نے کلمہ پڑھوایا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہوا دربار امیر المومنین سے باہر گیا۔ یہ ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا تو آج پتا چلا ہے یہ کمال تیرا تو نہیں، یہ تو ہمارے نبی کا ہے، یہ علم تیرا تو نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ علی کی آواز ہے شرم کر جاہل نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں ہے، ابھی تو لعاب پیغمبر بولا۔ بسم اللہ صاحب، یہ جو دنیا میں جتنا علم پھیلا ہے یہ لعاب ہے، ابھی لہو تو بولے گا جب کعبے کی چھت پہ آئے گا، پھر وہ علم کے سینوں کو چیرے گا اور معرفت کی حقیقتیں باہر نکال کے پھینکے گا۔ لہٰذا آج بھی دنیا سے اصطلاح ہے، ہمارا عقیدہ نبوت سب سے بہتر، کیونکہ ہم نے علی ولی اللہ سے محمد رسول اللہ سیکھا ہے۔ ہمارے عقیدہ نبوت پہ کسی بندے کو کوئی شک نہیں ہے، پرامن ترین قوم ہے، مہذب ترین قوم ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے احترام رسالت کا علم اٹھایا تھا انہوں نے گھر بھی جلائے، انہوں نے دکانیں بھی توڑی، پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، کبھی کسی دکان کا تالا بھی نہیں ٹوٹتا، اور دکاندار بھی مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ یہ کھجوروں کے باغ سے شروع ہوئے، جب بھی لوٹا کوئی فروٹ ہی لوٹا۔ لہٰذا آج امت مسلمہ سے آج ایک آسیہ نے گستاخی کی اور پوری مسلمان غصے سے سرخ ہو گئے، لیکن آپ کی یہ آپ کی بادشاہی ہے نا جی، آپ نے گستاخ بھی مرضی کے بنائے۔ میں نے پورے ملک میں اپیل کی ہے، شیعہ قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے آپ آج تحفظ حرمت رسالت کا قانون بنائیں۔ سب سے پہلے ہم شیعہ ساتھ چلیں گے، آپ بادشاہی مسجد میں رکھیں، آپ سینٹ میں بل پاس کریں، سب سے پہلے ہم شیعہ تائید کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، گستاخ آج سے نہیں پکڑنے، پھر سلیبس بدلو، لٹریچر بدلو، نصاب بدلو، پھر جس نے جہاں جہاں گستاخی کی اسے وہاں سے نکالو۔ آپ نے آج قانون بنانا ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور پھانسی ہونی چاہیے، پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس توہین رسالت کا معیار کیا ہے، کون توہین کرتا ہے؟ ہماری نظر میں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو جبریل سے پڑھوائے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی توہین کرتا ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزت رسالت کا معیار کیا ہے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرو، اسلام کی عزت ہوگی نبی کی وجہ سے۔ آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نبی کو ماننا پڑے گا۔ صحابہ کی ذاتی عزت نہیں ہے، نبی کی وجہ سے ہے، نبی کے صحابی، ذاتی عزت تو نہیں ہے،
شخصیات کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، امیری کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، زہد اور تقوی کی وجہ سے تو عزت نہیں. عزت کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، نبی کے صحابی. اور میں پورے ملک میں یہ کہتا ہوں، یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہیں. آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتے دار. ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں. الفاطمہ تو بس منی، فاطمہ مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے. وہاں کے ہے، یہاں سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ ہوتا. ہمارے پاس جو اہل بیت ہے وہ نبی سے ہے، ان کے ساتھ نبی کا لہو کا رشتہ ہے، ان کا نبی کے ساتھ عہدے کا رشتہ ہے. لہٰذا عزت اسلام چاہتے ہو تو آپ کو عزت نبی کرنا پڑے گی. ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا. پھر آگے آ گیا ہمارا عقیدہ امامت. ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم خلیفہ تو بلا فصل کہتے، بغیر فاصلے کے خلیفہ. اور جو میرے اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، سیدہ کی عصمت کی قسم اور 12 ائمہ کی امامت کی قسم، اگر رسول خم غدیر پہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے، ہم صحابی کو مان لیتے. ہماری مجبوری ہے، ہم نے علی اپنی مرضی سے نہیں مانا، ہمیں رسول نے دیا ہے. اور قرآن کہتا جو محمد دے وہ لے لو. اور پھر ہم علی پہ پکے اس لیے ہو گئے، ہمیں ضد علی پہ اس لیے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم علی ولی اللہ پہ اس لیے پکے ہیں کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی ہے، ماننے کو دل ہو تو مان لینا. نہیں، من کن تو مولا. اگر میری مولائیت کا اقرار کرنا ہے تو تمہیں اسے ماننا پڑے گا، اس کی مولائیت کا اقرار کرنا پڑے گا. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کہا کہ نبی چل پڑے، 3.5 گھنٹے علی پہ تقریر کی ہے. تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہو کے، چمکتی ہوئی دھوپ میں 3.5 گھنٹے قمر بھائی رسول مسلسل علی پہ بولے. بے شک بے شک بے شک 3.5 گھنٹے کا خطبہ. اور 3.5 گھنٹے کا خطبہ کیا، چلے میں لفظ خطابت کا کہہ دیتا ہوں. غدیر میں ماحول کیا تھا سرکار؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا، اور مجمع سارا رضی اللہ تھا. 3.5 گھنٹے مسلسل غدیر کے چوک میں نبی نے علی ولی اللہ کی اہمیت بتائی. 3.5 گھنٹے علی پڑھا گیا. اور یہاں پہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہوں گا. اکثر میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور ذاکرین کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ جی رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا اور ان لوگوں کے پلان رکھے جن پہ خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائیں. یہ بھی توہین ہے نبی کی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے. اور دوسرا شریعت کا مسئلہ ہے، غصبی مصلی پہ نماز نہیں ہوتی. کھینچے ہوئے اگر یہ پلان ہوتے تو اس پہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہو سکتا؟ ہاں پلان رکھے گئے، لیکن ان صحابہ کے رکھے گئے جن کے دل میں پہلے سے علی موجود تھا. ابو ذر کا پلان تھا، مقداد کا پلان تھا، حذیفہ کا پلان تھا. ان صحابہ کے پلان سجائے گئے. 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا گیا. پھر رسول نے ایک ہاتھ پکڑ کے بلند نہیں کیا. کتابیں کہتی علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی. رسول نے علی کو باقاعدہ اٹھایا ہوا تھا. رسول پیچھے تھے، علی آگے تھے. میں لفظ بدل دیتا ہوں، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی. لوگوں کو علی دکھایا جا رہا تھا. ادھر علی ولی اللہ کا اعلان ہو گیا. سب سے پہلے علی ولی اللہ کے منکر نے ایک سوچی سمجھی سکین کے تحت ولایت علی کا انکار کیا. اور یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری سازش تھی. اسے تیار کیا گیا تھا، جن بندوں نے تیار کیا انہوں نے یہ کہہ کے کیا تھا کہ تو نے کرنا ہے علی کی ولایت کا انکار، بدلے میں مانگنا ہے اللہ کا عذاب.
اور ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں آنا. اسے کہا کیسے نہیں آنا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا اللہم افطر علینا حجارۃ من السماء، اپنے اللہ سے کہے آسمان پہ پتھر بھیج دے، اگر تو اتنا ہی سچا نبی ہے تو ہم پہ پتھر بھیج کے ہمیں کافروں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ رسول نے دعا مانگی، آواز قدرت آئی، ان کان یعذبہم وانت فیہم، میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا جہاں تو رہتا ہو، وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو ہوتا. اس کا تو نبی کے قریب کھڑے ہو کے عذاب مانگ لینا کہ اگر علی ولی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہے عذاب بھیج. اللہ عذاب بھیجے گا نہیں کیونکہ وہ اپنے قانون توڑتا نہیں ہے. اگر اس نے ابو جہل پہ نہیں بھیجا تو تجھ پہ کیسے بھیجے گا جب عذاب آئے گا نہیں؟ ہم باہر سے چور کر دیں گے یہ علی ولی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ رسول کی مرضی ہے. رسول نے رشتے کی وجہ سے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. سوچی سمجھی سازش کے تحت حارث کو نبی کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس نے عذاب کی دعا مانگی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. آواز محمد آئی، میرے اللہ تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. فرمایا میرا محمد ناراض نہ ہونا، وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر، اور ولایت کے منکر کو معافی نہیں. انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی کسی بھی صورت کہیں بھی معافی نہیں. چلے میں جملہ سمجھا دیتا ہوں، میرے ساتھ مجمع تائید فرمائے گا. جو حارث کے سر پہ پتھر لگا یہ کہاں سے آیا تھا؟ بولیں گے نا جی آپ؟ آسمان سے، زمین سے ابھر کے تو نہیں لگا، آسمان سے آیا. آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات کا تعلق ہے زمین سے. تو یہ آسمان سے کون سا پتھر آ گیا؟ جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے، آسمان پہ پہاڑ نہیں تو پتھر کہاں سے آیا؟ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں قرآن کے سامنے گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا علی کے خاموش جا کر تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کی آواز الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں کہ اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا اس نے ابابیل کی چونچ میں پتھر بھیج دیے تھے. تفسیر امام رضا سے پوچھا گیا مولا یہ واقعہ کیا تھا؟ پھر مولا نے اس واقعے کو متصل کیا. مولا نے فرمایا جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا تو خدا نے آسمان سے ابابیل کو بھیجا. ایک ابابیل کی ایک چونچ میں پتھر تھا اور وہ پتھر بھی ایک ذرے کے برابر تھا. ایک ابابیل ایک ہاتھی کا نشانہ لگا رہا تھا، ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا کا دم ارسلنا علیہم طیرا، ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی نہیں ہوتی، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا نہیں ہوتی. ایک ابابیل ایک ہاتھی کا شکار کر رہا تھا. میرا 8واں بادشاہ مشہد کا وارث فرماتا ہے کہ ایک ابابیل کو آگے جبریل نے اللہ کا حکم دیا تھا. اس نے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر تو نے ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری زندگی کی تحفظ اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے. خدا کہتا ہے وہاں بیٹھ، اگلی وحی کا انتظار کر. امام رضا فرماتے وہ غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ نے اسے ایسے زندہ رکھا جیسے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا. ادھر غدیر کے چوک میں حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے آگے اسی ابابیل سے خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا، یہ مالک مکان کا دشمن. سارے بولا مل کے انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. علی ولی اللہ کا انکار نہ کرنا، کسی بھی آسرے پہ نہ کرنا. ہر آسرہ دنیا کا آسرہ ہے، علی قیامت کا آسرہ ہے. علی قبر کے سہارے کا نام ہے، علی گنہگار کی ٹیک کا نام ہے. تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں جو پرچی چلنی ہے سفارش کی، اس پرچی کا نام ولایت علی. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، ولایت علی پہ ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتا نہ کرنا. زمانہ اور تیز ہو جائے گا، زندگی اور مشکل ہو جائے گی، سانس لینا بوجھل ہو جائے گا، لیکن ولایت علی ہے امتحانوں کا نام. کوفے میں آکے ایک شخص نے کہا تھا مولا آپ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. فرمایا تنہا رہنے کے لیے تیار ہو جا. جب ولایت علی آتی ہے تو سب سے پہلے دنیا اسے چھوڑتی، کیونکہ علی اور دنیا ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتے. علی نے دنیا کو طلاق دی. جہاں دنیا رہتی ہو علی تو وہاں سے گزرتا بھی نہیں. دنیا داری رکھنی ہے تو پھر علی کو چھوڑنا پڑے گا، علی رکھنا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. گھر جل جائے جلوا دینا، قتل ہونا پڑ جائے گردن دے دینا، قید ہونا پڑے جسم دے دینا،
ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ اس علی ولی اللہ کو بچاتی بچاتی بیٹیاں شام کے بازار میں، دو انتہائی قابل قدر سید ذاکرین پیچھے تشریف فرمائے، ان کی مہربانی میری جلدی کو انہوں نے مناسب سمجھا اور میں نے آپ کے سامنے نوکری دی۔ انشاءاللہ 14 اگست کو آپ کے سامنے تفصیلی ذکر ہوگا۔ سادات و غیر سادات برے طریقے سے لوٹا ہے مسلمانوں نے آل محمد کے گھر کو۔ پہلے آگ ماں کے دروازے پہ لگی، وہی شام غریباں جلے ہوئے بچے ہوئے شعلے زینب کے خیمے کو لگ گئے۔ جو خنجر ثقیفہ میں تیز ہوا وہ حسین کی گردن پہ پہنچ کے رکا۔ ولایت علی کو بچاتی بچاتی علی کی پردہ دار بیٹی شام کے بازار میں آ گئی۔ کیسے گزری میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں غیر سید ہوں، پیچھے 2 سید ہیں، شام تک مجلس جائے گی، کسی سید زادے سے پوچھ لینا کیسے گزری۔ میں غیر سید ہوں، مجھ سے نہ دربار پڑھا جاتا ہے نہ بازار پڑھا جاتا ہے۔ بس کچھ ایسا موقع آ گیا تھا کہ علی کی بیٹی کو آدھا بازار بیٹھ کے عبور کرنا پڑا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممبر سے سخت مصائب پڑھا جاتا ہے، مصائب ہے ہی سخت۔ کس نے کہا ہے کہ مصائب نرم ہے؟ مصائب نرم ہوتا سجاد لہو نہ روتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو کتنا سخت ہوگا جس نے امامت کا جگر پھاڑ دیا۔ میں اکثر جناب سید الساجدین کی عزت پڑھتے ہوئے جملہ کہا کرتا ہوں، عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں لڑا نہیں تو شاید لڑنا نہیں آتا تھا۔ غازی سے زیادہ شجاع تھا عباس۔ کوئی سید مجھے معاف کرے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، سجاد کی جگہ عباس ہوتے تو پہلے ہی چوک میں مر جاتے۔ یہ تو طاقت تھی، امامت تھی جس نے سجاد کو کھڑا کیے رکھا۔ کیسے گزری نہیں پڑھ سکتا، کیسے بازار میں رہی نہیں پڑھ سکتا۔ بسادات و غیر سادات آدھی رات ملعون تخت پہ آیا۔ آدھی رات کو اس نے سپاہی کو بلا کے کہا جا حسین کے بیٹے سجاد کو زندان سے اٹھا۔ آدھی رات کو سپاہی زندان کے دروازے پہ آیا، جو لفظ سمجھ کے رو لیتے ہو۔ اس نے دربار سے نکل کے زندان میں آ کے آواز دی، علی بن الحسین، حسین کا بیٹا سجاد تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ بلایا چوتھے کو تھا، پانچواں بھی اٹھا۔ جس نے ہائے کہا بی بی تیرا کہنا قبول کرے۔ مجبوری کوئی ایسی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ آدھی رات کو باپ اور بیٹا ملعون کے دربار میں آئی۔ یہ کمینہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ مولا سجاد کی آواز ہے، کیوں بلایا تو نے ہمیں دربار میں؟ یہ دیکھ کے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود بی بی کا حق پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں، مجھے خبر ہے قیدی کے لیے رہائی کتنی اچھی خبر ہوتی ہے۔ اسے جب کہا نا سجاد میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، عمران سے سجاد رو کے کہنے لگا مجھے بتا میں جاؤں کہاں۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا مدینے چلا جا۔ مولا سجاد نے رو کے کہا کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، جہاں کبھی عباس ہوتا تھا؟ کس مدینے میں جاؤں؟ تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا؟ اسے کہا جہاں بھی جانا چاہتا شام چھوڑ۔ مولا سجاد نے کہا کیوں شام سے بھیجنا چاہتا ہے؟ اس کمینے کا جو جملہ میں نے خود کتاب میں پڑھا الدمۃ الثاقبہ میں، یہ کمینہ دیکھ کے کہتا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا تھا سجاد کو۔ جلال آیا، جلال میں آ کے کہا تو نے محمد کا بیٹا مارا تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے قرآن کے غلاف چھینے تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے کوثر کا چہرہ زخمی کیا تجھے ڈر نہ لگا؟ اب تجھے ڈر کس بات کا آیا؟ شام تک مجلس جائے گی، جب تک یہ جملہ ذہنوں میں رہے گا زندگی کی آخری سانس تک تیری آنکھوں کی عبادت ہوتی رہے گی۔ مولا سجاد نے کہا مجھے بتا، اتنا کچھ کرنے کے بعد تجھے ڈر نہ لگا، اب تجھے ڈر کس بات کا لگا ہے؟ جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے مجھے جملہ معاف کر دینا۔ یہ دیکھے کہنے لگا سجاد جسے تھوڑے دن پہلے شام کے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے۔ آدھی آدھی رات کو میں اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کبھی اس کونے سے۔ تیری بہن کے بین مجھے سونے نہیں دیتے، تیری بہن کے رونے کی آواز چپ نہیں ہوئی۔ میں نے تو کہا تھا نا کہ اسے کہہ نہ رویا کر، وہ آج بھی روتی ہے۔ مجھے ڈر ہے اس کے رونے کی وجہ سے میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، مجھے نیند نہیں آتی۔ سجاد شام چھوڑ دے۔ مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا،
فیصلہ اس نے کرنا جو زندان میں ہے۔ اس نے کہا تو بیٹا نہیں؟ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث، وہ شریکت الحسین ہے، اس کا کربلا میں حصہ ہے، فیصلہ وہ کرے گی۔ آدھی رات مولا سجاد زندان میں ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے، تڑپ کے رو کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں کیا؟ شام میں پتھر ختم ہو گئے، کیوں قیدیں آزاد کرتا ہے؟ اما وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، سکینہ کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی پھر روئی، رو کے کہتی سجاد ایسے نہیں، ایسے اٹھوں گی مورخ لکھے گا اس نے رحم کیا تھا، جیسے میرے باپ نے اس کے باپ سے شرطیں منوائیں، میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائیں، ویسے میں بھی منواؤں گی، تاکہ تاریخ لکھے میں فاتحہ ہو کے اٹھی تھی۔ اما کون سی شرطیں؟ بی بی نے شرطیں بتائیں سجاد مولا آدھی رات کو زندان سے دربار میں آئے، کمینہ میری ماں کی شرطیں، اس نے کہا بتائی جائیں، شہداء کے سر واپس چاہیے، دوں گا، 3 اونٹ سواری کے لیے چاہیے، دیتا ہوں، بشیر ابن جزلہ مہاری چاہیے، مل جائے گا، بسم اللہ، سیدزادہ ہے، اس کی آہ نکلی ہے، اس نے رو کے کہا صرف 3 اونٹ، باقی جتنے آئے تھے اسلام کو بچاتے بچاتے سجاد کے لگ گئے، کربلا سے لے کے شام تک سادات کے نقصان ہوا۔ فرمایا آخری شرط، اگلی شرط بتا، فرمایا شام ایک مکان خالی چاہیے۔ اس نے دیکھے کہ سجاد شام میں گھر خالی کیوں چاہیے، تم نے رہنا ہے؟ فرمایا نہیں، میری ماں کہتی ہے میرے 9 مارے گئے، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، ایک گھر خالی کروا، مجھے حسین کی مجلس کروانی ہے، شام کی عورتوں کو اکٹھا کر، انہیں میں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی تھا، میں نے بتاؤں میرا اکبر کتنا حسین تھا، شام ایک مکان خالی چاہیے۔ اس نے کہا وہ بھی کروا دیتا ہوں۔ آخری شرط آئی ہے، سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا، باقر کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، کچھ سید مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ مولا سجاد کی آواز ہے، آخری شرط ہے، خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے، خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں۔ سجاد نے کہا یہ کیوں منظور نہیں؟ یہ بغیر دیکھا تھا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، مجھے بتا میں سامان کہاں سے اکٹھا کروں؟ سجاد رو کے کہتے ہیں کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے خلاف مجھے واپس کر، میری ماؤں کی چادریں مجھے واپس کر۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ سجاد کی آواز ہے، سیدھا قبر عباس پہ جاؤں گا، قبر عباس پہ رکھ کے کہوں گا اٹھ چچا غازی دیکھ میں چادریں واپس لے آیا۔ آخری 1 منٹ، اس نے ساری شرطیں منظور، 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے۔ علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ اب میں غیر سید ہوں، میں جملہ کھول کے نہیں پڑھوں گا، اشارہ کرنے لگا ہوں، جو سمجھے وہ ہائے ضرور کہے گا۔ بی بی دیوار کی ٹیک اٹھا کے اٹھی، بابا جی اونٹ تک پہنچتے پہنچتے زندان کی زمین سرخ ہو گئی۔ بٹھایا گیا اونٹ، زخمی نے زخمی کو سوار کروایا۔ بی بی کی آواز ہے، سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے۔ بی بی رو کے دینان سجاد میں نے پہلے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا، جو ماتم کرنے کے لیے آیا ماتم کی تیاری کرنا، آخری جملہ پڑھوں گا اسی میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ رو کے آواز ہے، سجاد مجھے ایک بار سکینہ کی قبر پہ لے جا۔ سجاد قبرستان مسافرہ پہ گئے، سامنے چھوٹی سی قبر پہ نظر پڑی، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سجاد قبر پہ آئے، قبر پہ گرے، گر کے کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی تھی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی۔ سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے؟ اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئیں، دیکھ سکینہ میں مدینے جا رہا ہوں، آ سکینہ میں تجھے وطن واپس لے جاؤں۔ بی بی زینب کی آواز ہے، کلثوم اٹھا لے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ علی کی بیٹیوں نے سجاد کو اٹھایا، جتنے غازی
गाजी के नौकर बैठे, मुझे जुमला माफ करना। सबसे आखिर में आई अल्मों वाले अब्बास की ज़ौजा, फजल की माँ, रो के कहती अली की बेटियों तुम सैयदजादियां हो, मैं तुम्हारे नौकर का हरब हूँ, एक मर्तबा पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई बात करनी है। सैयदजादियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पर ज़लज़ला आया। अली की आलिया बेटी ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के कहती बीबी गाजी माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया। सकीना की कब्र हिल गई, आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब राज